रजीम चेंज का आज हम वाजे करेंगे हकाइक के साथ, कोई इस तरह की अजम्पशंस नहीं है, फैक्ट्स के साथ। तो पहले मैं जरा बता दूं यूएस रजीम चेंज किस तरह होती है। ये उन्होंने बहुत से मुल्कों में की है, पहली दफा नहीं हो रही। आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ले लें, मनरो डॉक्ट्रिन था, उस वक्त वो लैटिन अमेरिका में करते थे। दो तरीकेकार अमेरिका नॉर्मली करता है, एक तो है वो जाके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर देता है, और फिर जो इस्टेब्लिशमेंट होती है या जो बाकी सियासतदान होते हैं और मीडिया, उनको साथ मिला लेता है। ये असैसिनेशन मॉडल आमतौर पे उन्होंने अडॉप्ट किया था लैटिन अमेरिकन और सेंट्रल अमेरिका के ममालिक में, और अभी तक वो करते आ रहे हैं उस मॉडल को। और जगहों पे वो करते हैं कि, और जो हमारा पाकिस्तान में मॉडल है वही उन्होंने 1953 में ईरान में इस्तेमाल किया था। और वो मॉडल था कि आप पहले पैसे डालें मुल्क में, मीडिया को खरीदें, ऑपोजिशन के लोगों को खरीदें, जो हुकूमती बेंचेस हैं उसमें से आप लोगों को हटाएं और इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाएं। और यही तरीकेकार अमेरिका और बरतानिया ने 1953 में ईरान में किया था, उनके जमहूरी इलेक्टेड सदर मुसद्दक को हटाने के लिए और शाह ऑफ ईरान को तेहरान में थ्रोन पे बिठाने के लिए। और अगर आप वो देखें, और इस वास्ते तारीख हमें स्टडी करनी चाहिए, वो बहू वही पैटर्न पाकिस्तान में उन्होंने इस्तेमाल किया है। और मैं एक चीज बताती जाऊं, 9/11 के बाद एक एजेंडा था अमेरिका का कि जो तगड़े मुसलमान ममालिक हैं उनको किस तरह कमजोर किया जाए। पहले था ग्रेटर मिडल ईस्ट इनिशिएटिव, ब्रॉडर मिडल ईस्ट इनिशिएटिव, जमहूरियत लाएंगे, अरब स्प्रिंग, सबको आप देख लें किस तरह तबाह होती गई और इवेंचुअली डिक्टेटर्स आए और वो जो ताकतवर मुस्लिम ममालिक थे वो कमजोर होते गए, कोई डिवाइड हो गए। आप लिबिया ले लें, सीरिया ले लें, इराक ले लें, हर जगह यही तबाही का था। 2006 में एक अमेरिकन इंटेलिजेंस आर्मी ऑफिसर थे रैल्फ पीटरसन, उन्होंने ये नक्शा दिया था, ब्लड बॉर्डर्स का आर्टिकल था, और ये कहा था कि इस तरह रीमैपिंग होनी चाहिए दुनिया की। उन्होंने पहला वो नक्शा दिया, उसमें भी पाकिस्तान का गलत बताया बहरहाल, और उसके बाद कहा कि असल में ये होना चाहिए। और अगर आप देखें 9/11 के बाद, 2006 के बाद किधर किधर गड़बड़ होती गई है और क्या क्या इन ममालिक में होता गया है, तो ये एक ऐसी फिक्टिशियस नक्शा नहीं है, अमेरिका का लॉन्ग टर्म एजेंडा है, और उसमें पाकिस्तान को कमजोर करना और तोड़ना भी हो सकता है। अब आपको मैं बात, लोग करते हैं साइफर की अगर आप जो आया, दो ऑफिशियल मीटिंग थी, एक अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और स्टेट डिपार्टमेंट का बंदा और हमारे एम्बेसडर के दरमियान नोट टेकर्स साथ थे। उन्होंने एक जो पैगाम अमेरिकनों ने भिजवाया ऑफिशियली, उसकी 3 चीजें बहुत अहम है, जिससे वाजे होता है कि ये साजिश थी, सिर्फ मुदाखलत नहीं थी। साजिश का पैटर्न मैं पहले साइफर पे आने से पहले बताऊंगी कि साइफर लास्ट स्टेज था जिससे ऑपरेशनलाइज होना था रजीम चेंज एजेंडा। बट असल में अगर आप देखें कब ये शुरू हुआ था, तो मेरी राय में 6 जून 2021 जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका का, उसने स्टेटमेंट दी कि हमारा मुआहदा होने वाला तकरीबन करीब है पाकिस्तान मिलिट्री और इंटेलिजेंस के साथ यूएस की बेसिस के लिए। 6 जून को उसी दिन CIA के चीफ आए पाकिस्तान, और ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में 7 जून को प्रिंट हुई। 8 जून को डॉन अखबार में भी यही खबर प्रिंट हुई कि CIA चीफ आया है। अब क्या, क्यों आया है, क्या करने आया है, बट टाइमिंग देखें, अनाउंसमेंट होती है कि तकरीबन एग्रीमेंट होने वाली है। तो ये 19 जून को फिर क्या होता है, जिधर से असल रजीम चेंज की तरफ जाती है अमेरिका भी। हमारी जो हैंडलर्स हैं, जो लोकल कंस्पिरेटर्स हैं, वो उनके सबके इंटरेस्ट कैसे मर्ज होते हैं, क्योंकि 19 जून को उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये पब्लिकली इंटरव्यू में कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट टू अमेरिकन बेसिस। उसके बाद कैबिनेट भी ये व्यू को सपोर्ट करती है। उसके बाद जब ये मैसेज चला जाता है अमेरिका को, तो एक्टिविटी शुरू हो जाती है, और जो बहुत सी मीटिंग्स सडनली होती हैं डिप्लोमैट्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ,
ہم نے تھوڑی سی میٹنگز جو اخباروں میں آئی ہیں ان کی تو لسٹ بھی تیار کی ہے, ذرا پلیز دکھاتے جائیں. مطلب کئی ایسی میٹنگز ہیں جن میں پاکستانی سیاستدانوں کا کوئی تعلق ہی نہیں, امریکہ کی پالیسی سے, فورن پالیسی سے, یو ایس ایڈ سے کوئی تعلق نہیں. کس طرح مل رہے ہیں, کیوں مل رہے ہیں, یہ سوال اٹھتا ہے, لیکن یہ فلری آف ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کا مافیا, یہ لوٹرز جو ہیں, ان کو کیا جلد بازی تھی اس وقت؟ ان کو یہ جلد بازی تھی کہ ان کے کیسز میچور ہو رہے تھے. تو جب سوال لوگ پوچھتے ہیں نا وائی ناؤ, اب کیوں, جب معیشت بھی اوپر جا رہی تھی, سارا کچھ سٹیبلائز ہو گیا تھا, کووڈ سے ہم نکل آئے تھے, اس کا جواب بڑا سمپل ہے. اس واسطے کہ اس سے پہلے کہ بہت زیادہ معیشت سٹرونگ ہو جاتی اور زیادہ سٹیبلٹی آ جاتی, رجیم چینج لازمی تھی اور ان کے کیسز میچور ہو رہے تھے. تو انہوں نے تو اپنا NRO 2 لینا تھا اس سے پہلے کہ ان کی سزائیں ہو جاتی. تو یہ مرجنگ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. اور اس کے بعد انٹرسٹنگ ایک چیز اور ہے, جو ہینڈلرز یا نیوٹرل کی آپ بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا تھی, مے بی ان کی ویژن تھی کہ امریکہ سے زیادہ تعلقات ہوں. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 23 اکتوبر 2021 کو CNN سٹوری پرنٹ کرتا ہے کہ بیسس کی نیگوسیشن تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے, جس پہ سوال اٹھتا ہے کہ جب پرائم منسٹر کیبنٹ نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, تو کون نیگوشیٹ کر رہا تھا اور کس کے لیے نیگوشیٹ کر رہے تھے پاکستان کی طرف سے, یہ سوال بھی اٹھتا ہے. تو سارے دیکھیں کنسپیرسی شروع ہو جاتی ہے جون میں, اور پھر سائفر ایونچولی آتا ہے. اور میں بس جلدی سے سائفر کا بتاؤں گی کہ اس میں 3 بڑے اہم پوائنٹ ہیں جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سازش تھی اور سازش کے تھرو پھر مداخلت کی گئی. پہلی بات اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا جو وزٹ تھا روس کا, وہ سول ڈیسیژن تھی عمران خان کی. اب سوال یہ اٹھتا ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی منٹس میں بھی آیا ہوا ہے کہ یہ کنسنسس کی ڈیسیژن تھی. سارے سٹیک ہولڈرز, اسٹیبلشمنٹ, بلکہ ریٹائرڈ ایمبیسڈر سے بھی میٹنگز ہوئی, سب نے کہا کہ خان کو جانا چاہیے رشیا. تو سوال اٹھتا ہے کس نے یہ ڈس انفارمیشن امریکہ کی حکومت کو دی کہ یہ عمران خان کا علیحدہ سول فیصلہ تھا اور کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی. دوسری چیز اس میں لکھتے ہیں ان کو پتا چل گیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہو رہا ہے, ابھی ٹیبل نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں کامیاب ہوتا تو پرائم منسٹر عمران خان ول بی آئسولیٹڈ فرام دا US اینڈ یورپ. یعنی کہ صاف صاف دھمکی کی لینگویج ہے, اس میں کوئی ایمبیولنس نہیں ہے, واضح طور پہ انگریزی سمپل ہے اس میں. پھر تیسری چیز, اگر سکسیڈ ہو جاتی ہے, اور پھر میں کوٹ کر رہی ہوں, then all will be forgiven. کیا forgive کریں گے؟ کون سا جرم پاکستان نے کیا تھا؟ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بیسس کو ریفیوز کیا تھا. یہ 3 سٹیٹمنٹس جو ہیں سائفر کی, یہ آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ اس سے واضح طور پہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک سازش تھی, صرف کنسپیرسی نہیں تھی. اور اس واسطے یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ جی سازش ہے, مداخلت ہے, سازش ہوئی, اس کے بعد مداخلت ہوئی تھرو دا ووٹ آف نو کانفیڈنس. اور اس سے پہلے سازش کو کامیاب کرنے کے لیے جو میں نے ابھی میٹنگ ساری آپ کو دکھائی ہیں, یہ میٹنگز ہوتی رہیں, انٹریگز ہوتے رہے, بہت سی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں. اور وجوہات یہ ہیں کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی, اکانومی سٹیبلائز ہو رہی تھی, اپر ٹریجیکٹری پہ تھی, اگر ابھی نہ کرتے تو پھر بڑا اور مشکل ہو جاتا. تو اس واسطے وائی ناؤ, ایگزیکٹلی دس از دا ریزن. اور دوسری چیز, کرپشن کیسز شریفز کے میچور ہو رہے تھے. اور انٹرسٹنگ بات ہے, خرم دستگیر کا سٹیٹمنٹ جو آیا ہے انٹرویو میں کہ اگر ہم ابھی نہ کرتے تو پھر 2 چیزیں اس نے کہی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں DG ISPR کو اس کا نوٹ لینا چاہیے کہ وہاں نئی اپوائنٹمنٹ سے پہلے یہ ہم چاہتے تھے کہ آئیں, نہیں تو گڑبڑ ہو سکتی تھی. اور دوسری بات کہ ہمارے خلاف ہم ڈسکوالیفائی ہو جاتے, یعنی ان کو پتا تھا کہ کیسز میچور ہو رہے ہیں. تو واضح طور پہ خرم دستگیر نے کہہ دیا ہے
کہ یہ ایڈمٹ کر دیا ایک لحاظ سے کہ کنسپیریسی تھی، اور ٹائمنگ اس کی وجوہات بھی انہوں نے بتا دیے ہیں صاف صاف۔ ان کو NRO چاہیے تھا، ان کے انٹرسٹ مل گئے امریکہ سے جن کو بیسز چاہیے تھی، اور امریکہ چاہتا تھا کہ آپ کی معیشت اتنی تباہ ہو جائے کہ آپ گھٹنے ٹھیک دیں ان کے سامنے اور آپ ان کی غلامی پہ آ جائیں، ان سے منتیں ترلے کریں، اور وہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو اب فائنانس کرائم منسٹر ہیں وہ گئے ہیں ادھر امریکن ایمبیسی میں ہاتھ جوڑ کے کہ جی ہماری مدد کر دیں، ہمیں پیسے دے دیں۔ اور تیسرا ایک انٹرسٹ جس میں جو سب سے خطرناک ہے پاکستان کے لیے، یہ جو ایجنڈا شروع ہو رہا ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں، ہندوستان سے ٹریڈ شروع کریں، یہ جو ایجنڈا ہے نا، یہ اور بیسس کے ساتھ یہ ملتا ہے، اور یہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ منڈوی والا نے اس دن تقریر کر لی، اس سے پہلے بلاول نے کہا کہ جی ٹریڈ ہونا چاہیے ہندوستان کے ساتھ۔ کشمیری وہاں مر رہے ہیں، ہندوستان ان کو قتل عام کر رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور تشدد مودی کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی تجارت ہونی چاہیے ہندوستان کے ساتھ۔ یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے۔ اور اسرائیل کی ریکگنیشن جبکہ پیلسٹینینز کے خلاف قتل عام ہو رہا ہے، یہ بھی امریکہ کا ایجنڈا ہے، اور انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ تو یہ اوورآل ایک تھی پوری NRO2 بھی مل گیا، نیب کا قانون جو امینڈ کیا ہے، بیسس کی بات ہو رہی ہے، ریکگنیشن کی بات ہو رہی ہے، تجارت کی بات ہو رہی ہے، اور امریکہ کے سامنے ہم جھک کے غلامی کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ پیسے دے دیں، ہماری معیشت کو بچا لیں۔